الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا رسول اللہ. واجب الاحترام سادات کرام، قابل سر احترام میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس 5ویں مجلس میں ہم اور آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سنیں گے. اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میں جب داخل ہوا تو مولا کائنات کی منقبت مجھے بھی سننے کا موقع ملا. میرا محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. اور منقبت، جیسے منقبت کی آواز میرے کانوں میں آئی، اور غلامان اہل بیت کا یہاں جمع غفیر بھی ہے، اور ہم سب غلامان اہل بیت ہیں، چاہے قادری ہوں یا چشتی ہوں یا نقش بندی ہوں یا سہر وردی ہوں، وہ سب بعد میں ہیں. جب تک حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے ہم غلام نہ ہو جائیں تو یہ سب کچھ بیکار ہے. نہ قادریت کام آئے گی نہ چشتیت کام آئے گی. پہلے سرکار علیہ السلام کی اہل بیت کا ہمیں غلام بننا ہوگا، ان کی محبتوں کو اپنے دل میں بسانا ہوگا، تبھی جتنے بھی یہ سلسلے ہیں اسی وقت ہماری یہ نجات کے ذریعہ بنیں گے. تو ایک شعر میں کہہ کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، اور آج کا جو موضوع ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق اور آپ کے یعنی شہادت اور آپ کے فضائل پر بات انشاءاللہ کی جائے گی. علی والے ہیں ہم، توجہ چاہوں گا. علی والے ہیں ہمیں مٹائے گا کون؟ علی والے ہیں ہم، ہمیں مٹائے گا کون؟ علی والے ہیں تو ہم آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. علی والے ہیں تو ہم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس مجالس کو، سرکار کے بعد اس مجالس کا سلسلہ جاری کیا. عمر ابن خطاب کا ذکر ہوا، آج ہم حضرت عثمان غنی کا ذکر خیر کریں گے، اور کل مولا کائنات کا ذکر خیر ہوگا. مگر ایک شعر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ علی والے ہیں ہم، ہمیں مٹائے گا کون؟ علی والے ہیں مٹانے کون آئے گا؟ عقیدت کے چراغوں کو بجھانے کون آئے گا؟ علی والے ہیں ہم، ہمیں مٹانے کون آئے گا؟ عقیدت کے چراغوں کو بجھانے کون آئے گا؟ غلامان اہل بیت ہے ہم، دیکھیں گے محشر میں
غلامان اہل بیت ہیں ہم، دیکھیں گے محشر میں وہاں پر کفر کے فتوے لگانے کون آئے گا؟ غلامان اہل بیت ہیں ہم، دیکھیں گے محشر میں وہاں پر کفر کے فتوے لگانے کون آئے گا؟ حضرات گرامی، ہم الحمدللہ اہل بیت کے غلام ہیں اور ہمیں اس غلامی پر ناز ہے، اور یہ غلامی ہمیں صحابہ کرام کے قریب کرتی ہے، صحابہ کرام سے دور نہیں کرتی۔ اور ہمارا عقیدہ ہم بیان کر چکے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ السلام کے پہلے خلیفہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے خلیفہ جن پر آج ہم اور آپ جن کا ذکر خیر سنیں گے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کیا شخصیت ہے؟ آپ کس مرتبے پر فائز ہیں؟ آپ جہاں خلفائے راشدین میں آپ کا نام ہے، وہیں پر عشرہ مبشرہ میں بھی آپ کا نام آتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار نہیں بلکہ متعدد مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ یہی حضرت عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت کے بعد صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت جن میں افضل ترین جو عشرہ مبشرہ کے 6 صحابہ کرام، جن میں حضرت سعد بن وقاص، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن العوام، اور 2 یہی حضرت مولا کائنات اور حضرت عثمان غنی، انہی کی میٹنگ ہوئی، انہی کے مشورے پر یہ صحابہ کرام کی یہ مقدس جماعت کے یہ مقدس لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا، اور آپ سوئم خلیفہ بنے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عثمان کی زوجیت میں آئی، جس وجہ سے آپ کو ذو النورین کا لقب عطا ہوا۔ اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ 2 نور والے، یہ ہم تو کہتے ہیں کہ 2 نور والے کیوں ہوئے کہ سرکار کی 2 صاحبزادیاں، اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے نا کہ تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب اگر وہ سرکار کو نور نہیں مانتے مگر حضرت عثمان غنی کو وہ بھی کہتے ہیں کہ ذو النورین ہے۔ ذو النورین کے معنی 2 نور والے، یہی وہ حضرت عثمان ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں جو میرا رفیق ہوگا وہ حضرت عثمان ہوں گے۔ یعنی جنت کے رفیق ہے حضرت عثمان، یہی حضرت عثمان ہے۔ سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ، صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے ساتھ آپ نے ارادہ فرمایا عمرہ کرنے کا، اور جب آپ عمرہ کے ارادے سے احرام مدینہ طیبہ میں آپ نے پہنا، آپ جب عمرہ کے لیے مدینہ طیبہ سے چلے، کفاروں کو یہ محسوس ہوا، کفار یہ سمجھے کہ مسلمانوں کا یہ لشکر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں حملہ کرنے آ رہا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بالکل جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آپ نے عمرے کا ارادہ کیا، آپ احرام باندھ کر چلے۔ صلح حدیبیہ کا ایک مقام جسے آج صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ نے بریک جرنی کی، آپ رکے، اور وہاں پر آپ نے اپنا قاصد، اپنا میسنجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، اور آپ نے فرمایا کہ عثمان
یہ کفار مکہ جو ہے یہ تمہاری ابھی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قاصد بن کر وہاں مکہ مکرمہ میں جاؤ اور جا کر ان کفاروں سے یہ کہو کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم تو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور طواف کرنے آ رہے ہیں، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. حضرت عثمان غنی کو اپنا قاصد بنا کر حدیبیہ سے حضور علیہ السلام نے روانہ کیا، آپ کو بھیجا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ جب پہنچے، وہاں کفاروں کے ساتھ جب بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ عثمان ہم بالکل اس دفعہ مسلمانوں کو ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ وہ یہاں پر آئیں اور عمرہ کریں یا خانہ کعبہ کی زیارت کریں. ہاں مگر تم آ ہی گئے ہو تو تم خانہ کعبہ کی زیارت بھی کرو، یہاں پر طواف کعبہ بھی کرو، عمرہ بھی کرو، جو تمہیں کرنا ہے تم کر سکتے ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ فرمایا، مورخین نے لکھا ہے، حدیثوں کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، یہ ہمارا جو عقیدہ ہے یہ اپنا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ حضرت عثمان کا بھی عقیدہ ہے. حضرت عثمان غنی کو جب اجازت دی گئی، آپ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کروں، میں تو خانہ کعبہ کو اس وقت دیکھوں گا بھی نہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام کے بغیر میں کس طرح طواف کر سکتا ہوں؟ میں اکیلا طواف کروں؟ ارے اس کعبے کی حرمت تو میرے مصطفیٰ نے بتائی ہے. ہمیں اگر خدا کی معرفت دی ہے تو میرے مصطفیٰ نے دی ہے، ہمیں اگر ایمان دیا ہے تو میرے نبی نے دیا ہے. میں اس نبی کے بغیر مجھے کہتی ہوں کہ میں طواف کروں؟ عثمان طواف نہیں کرے گا جب تک عثمان کے نبی طواف نہ کرے. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. عثمان غنی کا یہ عقیدہ دیکھیے. آج کل ہمیں قبرستانوں میں ہم جب اکثر اس طرح کے واقعات، اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں. جب ہم قبرستان جاتے ہیں، جب دعا مانگتے ہیں تو کچھ لوگ اگر مانگنی ہے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگے. دعا کے لیے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے مانگنا یہ شرط نہیں، نماز کے لیے شرط ہے. ورنہ حضرت عثمان کو کیا کہیں گے؟ انہیں تو کہا کہ آپ طواف کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا میں کعبے کو دیکھوں گا بھی نہیں. انہوں نے نہیں دیکھا، خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا اور آپ آ گئے. حضور علیہ السلام کے قاصد بن کر یہ امیر المومنین جب جاتے ہیں، انہوں نے یہ ہمیں بتا دیا کہ ارے کعبے کا بھی جو کعبہ ہے وہ کملی والا ہے. یہ عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ہے، یہی عمر ابن خطاب کا بھی ہے، اور یہی عقیدہ حضرت عثمان غنی کا بھی ہے. تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ خدا صرف ایک سمت ہے، بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تعالیٰ تو شرک سے زیادہ قریب ہے. تم کہتے ہو کہ رب ایک طرف ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر طرف ہے. جدھر تمہارا دل چاہے ادھر ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگو، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے. حضرت عثمان غنی واپس آ گئے. آنے میں کچھ تاخیر ہوئی. یہاں پر صلح حدیبیہ پہ انہیں صحابہ کرام کو یہ اطلاع ملی، کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. جب یہ اطلاع ملی تو صحابہ کرام کے اندر ایک جوش آ گیا. کہا کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے. حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا. ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے، وہاں پر آپ نے بیعت لی. تمام صحابہ کرام جب بیعت کر چکے، حضور علیہ السلام نے پھر خود یہ فرمایا، اپنا ایک ہاتھ بلند کیا اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ لیفٹ جو ہینڈ ہے یہ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے. عثمان غنی اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں، مگر میں محمد عربی خود عثمان غنی کی بیعت کرتا ہوں. سبحان اللہ کہیے. ہم تو بیعت والے ہیں نا، پیری مریدی والے ہیں. اگر اس بات پر بھی آپ سبحان اللہ نہیں کہو گے تو پھر مجھے نہیں معلوم.
حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس وقت موجود نہیں، مگر میرا لیفٹ ہینڈ یہ حضرت عثمان کا ہینڈ ہے، اور آپ نے اپنا رائٹ ہینڈ ہاتھ پہ مار کر آپ نے فرمایا کہ میں عثمان غنی کی بیعت لے سکتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر یہ آیت آ گئی کہ اے میرے نبی، وہ جو بیعت کرتے ہیں تمہارے سے، جو بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، میں میرے محبوب تمہارا جو ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور یقیناً اللہ کا جو ہاتھ ہے وہ میرے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اور میرے مصطفیٰ کا جو ہاتھ ہے وہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ عثمان غنی، میرا جو لیفٹ ہینڈ ہے یہ عثمان غنی کا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے اپنے لیفٹ ہینڈ کو اپنے پرائیویٹ پارٹ پر نہیں لگایا۔ یہ عشق تھا، یہ ایک حضور علیہ السلام سے والہانہ محبت تھی۔ آئیے آپ کی سخاوت کا کیا عالم ہے، سخاوت کا آپ کا کیا مقام ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قحط پر گیا مدینہ طیبہ میں، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہونے لگی، یہی حضرت عثمان ہیں۔ اب جب لوگ آئے حضرت صدیق اکبر کے پاس آ کر یہ کہنے لگے کہ حضرت اب ہمارا کیا ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے چاہا، مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے، شام تک اللہ نے چاہا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی ضرور بندوبست فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا، ملک شام سے 1000 اونٹوں سے 1000 اونٹ جو سامان سے بھرے ہوئے ملک شام سے حضرت عثمان غنی کیا ہے وہ آ گئے۔ اب جب 1000 اونٹ 1000 کیمل جو سامان سے بھرے ہوئے ہیں، ہر اشیاء اس کے اندر ان اونٹوں کے ساتھ موجود ہے۔ اب مدینہ طیبہ میں جب یہ اونٹ آ گئے تو مدینہ کے جو تاجر تھے، جو بزنس مین تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بتائیے اس کی کیا قیمت لگاتے ہو، کیا نفع لوگے؟ عثمان غنی نے کہا کہ میں، آپ خود بتاؤ تم کیا نفع دو گے؟ کہنے لگے کہ ہم دوگنا پرائز دیں گے، یعنی ڈبل پرائز دیں گے۔ کہا کہ نہیں، کہا کہ ہم اس کے بدلے میں تمہیں 4 گنا زیادہ ہم نفع دیتے۔ عثمان غنی نے فرمایا کہ نہیں، اور بڑھاؤ۔ کہا کہ ہم مدینے کے تاجر ہیں، ہم سے زیادہ تمہیں نفع کون دے گا؟ بولا نفع دینے والا ہے، تم بات کرو اور کیا دے سکتے ہو؟ کہا کہ ہم 5 گنا زیادہ دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم 5 گنا دو گے، میرا رب وہ ہے کہ جو 1 کے بدلے میں 10 دیتا ہے۔ تم 5 سے آگے نہیں بڑھ سکتے، نہ مجھے تمہیں دینے تھے۔ آپ نے 1000 اونٹ جو بڑے ہوئے تھے سامان سے، آپ نے کہا کہ ان سارے اونٹوں کے سامان کو مدینہ طیبہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ یہ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ یہ خود روایت کرتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام آپ جلوہ افروز تھے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی، جب دروازہ کھولا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ سرکار نے جب دیکھا ابو بکر آئے ہیں، آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، آپ کی مبارک پنڈلی سے کپڑا ذرا اوپر کو آیا ہوا تھا، سرکار نے کوئی زحمت نہیں فرمائی اور گفتگو جاری کر دی۔ تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، حضرت عمر ابن خطاب حاضر ہوئے، دستک دی، کہا کہ سرکار آپ کی زیارت کا طالب ہوں، مشتاق ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب آ گئے، سرکار علیہ السلام نے وہی کیفیت میں وہی حالت میں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، پھر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ کہا عثمان ہوں۔ جب حضرت عثمان غنی آئے تو سرکار فوراً اپنی قمیص کو آپ نے نیچے کیا اور سیریس ہو کر بیٹھ گئے۔ ام المومنین سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پوچھتی ہیں، اے میرے سرتاج، جب جا چکے حضرت عمر بن خطاب، حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان جب چلے گئے، آپ یہ عرض کرتی ہیں کہ میرے آقا، میرے سرتاج، حضرت ابو بکر جب آئے، میرے بابا آئے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے، جب حضرت عمر آئے
تب بھی آپ اسی طرح بیٹھے رہے، مگر جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے فوراً اپنے کپڑوں کو ٹھیک کیا۔ حضور نے اس وقت فرمایا کہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں، آسمان کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں۔ یہ عثمان ہے کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، یہ عثمان تو وہ ہے، میں کیوں نہ حیا کروں؟ ارے عثمان سے تو آسمان پر رہنے والے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ کی شہادت کی طرف ہم آتے ہیں، وقت بڑا مختصر ہے۔ آپ کی شہادت بڑی دردناک شہادت ہے۔ عثمان غنی کی شہادت بڑی دردناک شہادت۔ آج ہم کربلا والوں کی یاد میں آئے ہیں۔ کربلا والوں پر 3 دن پانی بند تھا، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن پانی بند تھا۔ آپ کی شہادت کس طرح ہوئی؟ کیا وجہ بنی؟ کیا وہ بات ہوئی جس کے اندر مورخین نے 2 بندوں کے نام دیے ہیں کہ ان کی شرارت سے، ایک جس میں عبداللہ ابن سبا، ایک مروان، ان دونوں کی شرارت سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ مروان نے اپنی چال بازی سے، اپنی شرارت سے اس نے ایک خط لکھا۔ وہ خط لکھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقرر کیا ہوا جو مصر کا گورنر تھا اس کے نام لکھا۔ کیوں لکھا؟ کہ کچھ لوگ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جو اس وقت موجودہ جو گورنر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسے آپ ہٹا دو اور اس کی جگہ کوئی اور گورنر ہمیں چاہیے، تاکہ ہم کوئی اور گورنر ہمیں دو، تاکہ ہم جو وہاں پر معاملات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تاکہ نیا کوئی گورنر آ جائے اور وہاں کے ہونے والے معاملات کو وہ سنبھالے۔ حضرت عثمان ابن عفان نے فرمایا، آپ کا دور خلافت ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے فرمایا تم ہی بتاؤ کون ہونا چاہیے دوسرا گورنر۔ ان لوگوں نے یہ تجویز دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد جو اس وقت یہاں مدینہ طیبہ میں ہی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں گورنر منتخب کر لیا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے اس وقت ایک خط لکھا، مصر کے گورنر کو خط لکھا کہ میں امیر المومنین عثمان ابن عفان یہ خط لکھ رہا ہوں کہ یہ جو قافلہ، جو مختصر سا قافلہ تمہارے پاس محمد بن ابو بکر کے ساتھ آ رہا ہے، تم یہ خط کو پاتے ہی گورنری سے ہٹ جانا اور محمد بن ابو بکر کو گورنر بنا لینا۔ یہ خط حضرت عثمان غنی نے لکھا۔ مگر مروان نے کیا شرارت کی، جس میں عبداللہ ابن سبا کا بھی نام ہے۔ اب یہ قافلہ مدینہ طیبہ سے مسجد النبوی شریف سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی سے ملاقات کرنے کے بعد واپس مصر کی طرف چل دیا۔ اب یہ مروان نے یہ شرارت کی، عبداللہ ابن سبا نے یہ شرارت کی کہ انہوں نے ایک اور خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا، حضرت امیر المومنین کے نام سے لکھا، کہا کہ میں امیر المومنین عثمان غنی تمہیں یہ پیغام بھیج رہا ہوں اور یہ حکم دیتا ہوں کہ محمد بن ابو بکر جیسے ہی مصر میں داخل ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں مار دیا جائے، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں بھی قتل کر دیا جائے۔ اب یہ انہوں نے یہ سازش کی، جو قافلہ پہلے جا چکا تھا، جو ریئل جو خط تھا وہ تو پہلے لے کر چلے گئے تھے، اور اس کے جاتے کے فوراً بعد ہی یہ شخص، مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ شخص بھی وہی تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، وہی اونٹنی جو اونٹنی اسی کام کے لیے مقرر کی گئی تھی کہ وہ حضرت عثمان غنی کے جو معاملات ہوتے تھے وہ اسی اونٹنی پر بیٹھ کر جایا کرتا تھا، اسی اونٹنی کو اس نے لیا اور وہ پیچھے پیچھے وہ بھی چل دیا۔ وہ بڑی تیزی سے چلنے لگا، تیسری منزل تھی، یعنی تیسرا وہ آپ رکے تھے تیسری جگہ پر،
ابو بکر کے ساتھیوں نے جب دیکھا کہ یہ تو حضرت امیر المومنین کا یہ غلام جا رہا ہے، اسے روک لیا، کہا کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں امیر المومنین کا پیغام لے کر مصر کے گورنر کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کون سا پیغام ہے؟ بولا وہ پیغام میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ انہیں شک ہوا، پکڑ کر محمد بن ابو بکر کے پاس لے آئے، کہا کہ یہ بڑی تیزی سے جا رہا تھا، ہم نے اسے روک لیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی امیر المومنین کا پیغام ہے۔ محمد بن ابو بکر کہنے لگے ایسا کون سا پیغام ہے جو تم ہمیں نہیں بتانا چاہتے؟ کہا وہ پرائیویٹ پیغام ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ کہا تمہارے پاس کوئی چیز ہے، کوئی خط ہے؟ کہا ایسا کچھ بھی نہیں۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس ایک خط برآمد ہوا، اور یہ وہی خط تھا جو سازش کے تحت لکھا گیا تھا۔ اب یہ محمد بن ابو بکر کا یہ قافلہ بجائے مصر جانے کے یہ دوبارہ مدینے کی طرف لوٹا، اور جب مدینہ طیبہ جب ہی آئے، مدینہ طیبہ میں آتے ہی انہوں نے مولا کائنات سے ملاقات کی، حضرت سعد بن ابی وقاص سے ملاقات کی، کہا کہ دیکھو یہ ہمارے پیچھے امیر المومنین نے یہ کیا خط لکھ کر بھیجا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، یہ لکھا ہوا خط، یہ اس میں تحریر جو لکھی ہوئی ہے، یہ خط آپ کا ہے؟ کہا یہ میرا خط نہیں ہے، اور مہر تو اس پہ آپ ہی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اس بدبخت نے مہر سے لگا لی، خفیہ طور پر مہر لگا دی، کیونکہ مہر کے بغیر جو ہے معاملہ ادھورا ہوتا ہے، مگر اس طرح سازش کی گئی کہ مہر بھی اس خط پر لگا دی۔ کہا مہر میری ہے، یہ غلام بھی میرا ہے، یہ اونٹنی بھی میری ہے، مگر یہ جو تحریر کیا وہ خط ہے یہ میرا نہیں ہے۔ اے علی، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ خط میں نے نہیں لکھا ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ میرے بارے میں فرمایا ہے کہ اے عثمان، میری 2 بیٹیاں تو آپ کی زوجیت میں آئی اور دونوں مثال کر گئی، مگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتا تو میں ایک کے بعد ایک میں آپ ہی کی زوجیت میں دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ اے علی، تم تو جانتے ہو صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار نے اپنے لیفٹ ہینڈ کو میرا ہاتھ قرار دیا۔ اے علی، تم تو جانتے ہو میں نے دین اسلام کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، میں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی اس طرح کی کوئی میں نے چالاکی، اس طرح کی کبھی کوئی غلط بات میں نے جھوٹ اسلام لانے سے پہلے بھی نہیں کیا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ ہمیں امیر المومنین، ہمیں پورا یقین ہے آپ عثمان بن عفان ہیں، امیر المومنین ہیں۔ اب اسی دوران جو بلوائی تھے، مصر کے جو باغی تھے، انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، آپ کو محصور کر دیا۔ 7 دن گزرے تھے، پانی بند تھا، 7واں دن تھا، پانی آپ کے گھر پہ نہیں پہنچا، اس کے علاوہ ساری تمام چیزیں آپ پر بند کر دی گئی۔ حضرت عثمان غنی آپ اپنی چھت پر آئے اور آپ نے آ کر یہ پکارا کہ کہاں ہے مولا علی، کوئی ہے جو مولا علی کو بلا لے۔ علی کو جب پتا چلا کہ عثمان ابن عفان پر پانی بند کر دیا گیا ہے تو آپ نے اپنے غلام کے ساتھ 3 مشکیزیں بھیجے، پانی کے 3 مشکیزیں بھیجے، مگر ان ظالموں نے حضرت عثمان تک پانی نہیں پہنچنے دیا۔ حضرت ام حبیبہ جو ام المومنین ہے، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے، انہیں جب پتا چلا کہ عثمان غنی پر پانی بند ہے تو وہ پانی کا بندوبست کر کر وہ جانے لگی، مگر ظالموں نے وہ پانی حضرت عثمان تک نہیں پہنچنے دیا۔ اب حضرت عثمان غنی پھر دوبارہ چھت پر آتے ہیں اور یہ یاد دلاتے ہیں کہ مدینے والوں، تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں۔ جب ہم مدینے میں آئے تھے ایک ہی کنواں تھا، وہ بھی یہودیوں کے قبضے میں تھا، اور اس کنویں کا نام بیر روما جو یہودیوں کے پاس تھا۔ پانی کی بڑی قلت تھی، مگر میں نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کے کہنے پر وہ کنواں خرید کر میں نے مسلمانوں کے وقف کر دیا تھا۔ آج مجھ پر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ اے لوگوں، میں وہی عثمان ہوں
کہ جب مسجد النبوی شریف تعمیر ہو رہی تھی تو میں نے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر جس میں حصہ لیا تھا، آج مجھ پر پانی بند کر رہے ہو؟ ہاں لوگوں، پہچانوں میں وہی عثمان ہوں کہ جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں جو میرا رفیق ہوگا وہ عثمان ہوگا، آج مجھ پر پانی بند کر رہے ہو؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے دونوں صاحبزادگان حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ حکم دیا. آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹو، اس وقت تمہاری ضرورت ہے عثمان کو، جاؤ اور جا کر ان کے گھر پر جا کر پھیرا دو کہ کوئی ان کے دروازے کے اندر داخل نہ ہو سکے. اب یہ اہل بیت ہے، یہ اہل بیت ہے جو صحابہ کرام کے محافظ بھی ہیں، جو صحابہ کرام پر مر مٹنے کے لیے تیار بھی ہیں. تم کہتے ہو کہ اہل بیت اور صحابہ یہ الگ الگ ہیں. اگر حضرت عثمان پر پانی بند کر دیا جائے تو حضرت مولا کائنات اپنے بچوں کو وہاں بھیج دیں کہ جا کر پھیرا دو، ان کے محافظ بنو. حضرات گرامی، اہل بیت پاک نے اس وقت محافظ بن کر رہے، پھیرا دیتے رہے کہ کوئی بدبخت حضرت عثمان پاک کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے. مگر یہ وہ بلوائی تھے، انہوں نے چھلانگ کر کودتے ہوئے، دوسروں کی چھتوں سے کودتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان تک داخل ہو گئے. جمعۃ المبارک کا دن تھا اور شب جمعہ، آج بھی شب جمعہ ہے، آج محرم الحرام کا مہینہ ہے، مگر وہ ذی الحج کا مہینہ تھا، 35ویں ہجری تھی، شب جمعہ تھی. حضرت عثمان غنی قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کی آنکھ لگ گئی. آپ کی آنکھ کیا بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلتی ہے. آپ نے دیکھا کہ سرکار تشریف لے آئے. سرکار علیہ السلام تشریف لائے اور فرماتے کہ عثمان فکر نہ کرو، کل عصر سے پہلے پہلے تم ہمارے پاس آ جاؤ گے. آج یہ دنیا کی پیاس برداشت کر لو، کل حوض کوثر کے جام تم پیو گے. اب یہ بشارت دے دی گئی شہادت کی. جمعۃ المبارک کا دن آیا، لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، مگر یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر بند کر دیا گیا ہے. 40 دن گزر گئے ہیں، جمعۃ المبارک کا دن ہے. مورخین نے یہ لکھا ہے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے ہیں، آپ بھی اس وقت ان لوگوں کے ساتھ اس چھت پر آپ آ گئے اور یہاں تک حضرت عمر، حضرت عثمان پاک قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے تو آپ کی داڑھی پکڑ لی، داڑھی پکڑ کر کھینچنے لگے. حضرت عثمان نے یہ فرمایا کہ کاش اگر اس وقت تمہارے بابا ابو بکر ہوتے تو تم کو شرم آ جاتی، تم یہ حرکت نہ کرتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے جب یہ سنا تو حقیقت میں انہیں شرم آ گئی اور وہ واپس ہٹ گئے، وہ چلے گئے. کچھ اور لوگ جو داخل ہو چکے تھے ان میں سے ایک نے حضرت عثمان غنی کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچ کر دبانے لگا، یعنی آپ کو پھندا دینے لگا. حضرت بی بی نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ وائف ہیں، آپ اس وقت وہاں موجود تھی اور ایک شخص نے چاہا کہ وہ حملہ کرے، اس نے حملہ بھرپور اپنی طاقت سے جو حملہ کیا. حضرت بی بی نائلہ نے اپنا ہاتھ کو بڑھایا کہ اس حملے کو روکا جائے. اس وقت حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلیاں کٹ گئی اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر جو وار کیا گیا، آپ کی گردن مبارک کو تن سے جدا کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک جسم سے خون کا جو پہلا قطرہ گرا ہے وہ قطرہ بھی قرآن کریم پر گرا. قرآن کریم کی وہ آیات فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اور یہی آیت پاک آپ جو ہے تلاوت گویا اسی پارے کو تلاوت کر رہے تھے اور یہی وہ آیت تھی کہ جس آیت پر خون کا پہلا قطرہ گرا. عثمان غنی کی شہادت یہ وہ شہادت ہے کہ کسی کی شہادت کی گواہی تو بدر کا میدان دے گا،
کسی کی شہادت کی گواہی احد کا مقام دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کا مقام دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مکے کی گلیاں دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی مدینہ طیبہ کی گلیاں دے گی، مگر اے عثمان تمہاری شہادت پر قربان جاؤ کہ تمہاری شہادت کی گواہی خود باری تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شہید ہیں۔ حضرات گرامی 35 ہجری 22 ذی الحج جمعۃ المبارک کے دن سوئم خلیفۃ المسلمین یہ سرکار علیہ السلام کی یہ جانشین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اللہ کریم حضرت عثمان غنی کی شہادت کے صدقے میں رب تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، ہمیں بھی ایمان پر رب تعالی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے والدین کی اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ العزیز حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر پاک کیا جائے گا، ذکر خیر ہوگا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کل سے جو مجلس ہونے جا رہی ہے یقیناً یہ کربلا والوں ہی کی مجلس ہو۔ کل سے مولا کائنات یہ وہی ہستی ہیں جو حسنین کریمین کے بابا ہیں، جو سیدہ پاک کے شوہر ہیں، جو حضور علیہ السلام کے داماد ہیں، اور یہاں جتنے سادات بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام سادات کے وہ دادا ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ اس روئے زمین پر چاہے حسنی سادات ہو چاہے حسینی سادات ہو، ان تمام سادات کرام کے وہ دادا ہیں۔ تو سادات کرام سے بھی میں گزارش کروں گا، اور جو یہاں پر امام عالی مقام کے جو غلام یہاں پر اس وقت آئے ہوئے ہیں، جتنے غلامان اہل بیت، غلامان صحابہ، غلامان اولیاء کرام جو یہاں پر موجود ہیں، آپ کل سے اپنی شرکت کو اور زیادہ یقینی بنائیے، اور انشاءاللہ کل ہماری مسجد میں نعت خوانی بھی ہوگی جو نماز عشاء کی